بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو آپا جی محلے کے بچوں کو قرآن پاک کا سبق پڑھایا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب قاری صاحب کو گھر بلا کر فیس دے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ محلے کے کوئی استاد جی یا پھر آپا جی یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے، جس کے عوض جمعرات کے شام کی روٹی سالن، کسی فوت شدہ مرد یا خاتون کے چھوڑے ہوئے کپڑے اور 40ویں تک کی دعا کے 2 ٹائم کی روٹی دی جاتی تھی۔ کوئی بچہ یا بچی قرآن پاک مکمل کر لیتا تو کچی روٹی یعنی آٹا، شکر، چاول، 150 روپے مبارکباد اور ساتھ انسلا جوڑا کپڑوں کا آتا۔ سارے محلے کی عورتیں مبارکباد اور دعا میں شامل ہونے کے لیے آتیں۔ وہ گھر محلے کا سب سے قابل احترام گھر ہوتا تھا۔ آپا جی کسی غمی شادی والے گھر آ جاتی تو میزبانوں اور دوسرے مہمانوں کا بس نہ چلتا تھا کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا لیں۔ ان کی سادگی، عاجزی اور خاموشی میں وہ وقار ہوتا تھا کہ بچے تو کیا بزرگ بھی انہیں استاد جی اور آپا جی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جس گلی میں سے ان ہستیوں کا گزر ہوتا ایک ہی رٹ سنائی دیتی، آپا جی السلام علیکم، استاد جی السلام علیکم۔ کسی بچی کے قرآن پاک مکمل ہونے کی مبارکباد کا دیا ہوا جوڑا اکثر آپا جی کسی اپنی بڑی طالب علم کی شادی پر تحفے کے طور پہ دیا کرتی تھیں تو دلہن اسے اکثر انسلا ہی رکھا کرتی تھی، اور جب کبھی زندگی ذرا مہلت دیتی وہ میکے کا بکسا کھول لیتی اور خاص طور پر آپا جی کے دیے ہوئے جوڑے کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور کسی مقدس کتاب کی طرح پھر طے کر کے بکسے کے کونے میں رکھ دیتی تھی۔ بانو آپا جی اپنے ابا جی کے ساتھ اپنے آبائی گھر کے ایک کمرے میں رہتی تھیں۔ والدہ فوت ہو چکی تھی، بھائی تھا کوئی نہیں۔ اس ایک کمرے میں ان دونوں باپ بیٹی کی پوری کائنات تھی، جہاں برسوں سے شب و روز اور ماہ و سال ایک ہی طریق پہ گزر رہے تھے۔ آپا جی کی عمر 40+ میں جا رہی تھی، لیکن تاحال غیر شادی شدہ تھیں۔ اس دور میں غیر شادی شدہ عورتیں چاہے 50 سے بھی اوپر کی چلی جاتی، وہ بہت ہی معصوم، بے ضرر اور حیادار ہوا کرتی تھی۔ البتہ شادی شدہ نندیں اور ساس خاصی ہٹلر طبیعت کی ہوا کرتی تھی۔ اس دور کی ایک اور خاص بات کہ اپنی پسند کا اظہار تو کسی صورت ممکن نہ تھا، یا شاید کسی کو یہ حق تب تک حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ جس کو جیسا بر والدین نے ملا دیا اسی پہ رضامندی دے دینا فرض عین ہوا کرتا تھا۔ شکل، صورت، عمر، سٹیٹس، یہ ساری باتیں بے معنی تھیں، اور تقریباً سبھی جوڑے شادی کے بعد ایک دوسرے کی صورت دیکھا کرتے تھے۔ اس دور میں مزدور کراچی نکل جاتے اور گزر اوقات بہتر ہو جاتی۔ سالوں گزر جاتے، مزدور گھر واپس نہ آتے، اور جب بھی آتے گاؤں محلے کی 2-4 اور لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں، لیکن نہیں جو ہوتی تو صرف بانو آپا کی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ سارے گاؤں کی لڑکیوں کو ڈولی میں بٹھا کے رخصت کرنے اور بیاہ کے آنے والی دلہنوں کو بسم اللہ کر کے ڈولی سے نکالنے کا فریضہ بھی آپا جی ہی انجام دیا کرتی تھیں۔ لیکن جب سر میں چاندی اترنے لگی، ماتھے پہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی عمر کے بعد فکر مندی کی لکیریں بھی نمایاں ہونے لگیں تو لوگوں کی سوچ بھی بدلنے لگی۔ آپا جی کے نام کے ساتھ جہاں نصیبوں والی تھا، اب نصیبوں جلی شامل ہو گیا۔ آپا جی کو اب دلہنوں کی رسموں سے دور ہی رہنے دیا جاتا۔ وہ شگن جو آپا جی کے ہاتھ لگنے سے سدا بہار سمجھے جاتے تھے، اب آپا جی کے سائے سے بھی چھپائے جانے لگے تھے۔ بلکہ کچھ شادیاں تو گاؤں میں ایسی بھی ہونے لگیں جن میں کھانا تو آپا جی کے گھر پہنچا دیا جاتا، لیکن دعوت دینے سے اجتناب ہی کیا جاتا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ آخر کو ہم نے مسلمان ہو کر بھی ہندوؤں کے ساتھ ایک زمانہ گزارا ہے۔ صابر آپا جی کے محلے میں رہنے والا ایک نوجوان تھا جو دوسرے نوجوانوں کی طرح کراچی میں مزدوری کرتا تھا۔ اس کا باپ قتل کے کیس میں جیل میں تھا اور وہ خاصے مقروض تھے۔ صابر گھر آیا تو پتہ نہیں کب اور کیسے اس کے دل میں آپا جی کی سوچ نے گھر کر لیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح یہ بات اپنے چچا تک پہنچائی کہ وہ اس کی ماں سے کہیں کہ آپا جی کا رشتہ اس کے لیے مانگیں۔
چچا نے اپنے طور بھابھی سے بات کی، بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی۔ نہ صابر کی ماں مان رہی تھی نہ بہنیں۔ چچا نے سمجھایا کہ اگر صابر کو کراچی میں کوئی موقع مل جاتا اور وہ وہیں شادی کر لیتا تو تم لوگ کیا کر لیتی؟ یہ تو اس کی شرافت ہے کہ باپ کی غیر موجودگی میں پردیس کاٹ کے گھر کا نظام چلا رہا ہے اور علاقے کی سب سے با کردار عورت کا انتخاب کر رہا ہے۔ ناچار صابر کے خاندان والوں نے آپا جی کا رشتہ مانگا اور شادی کرا دی۔ کچھ دنوں بعد صابر واپس کراچی اپنے کام پہ چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، صابر کا باپ بھی رہا ہو کے واپس آ گیا۔ کوئی بچہ آپا جی کے پاس پڑھنے آتا تو بھی گھر والوں کو اعتراض۔ آپا جی کے والد صاحب ان سے ملنے آتے تو بھی انہیں اعتراض۔ ان دنوں متحدہ عرب امارات میں بڑی لیبر پاکستان سے دبئی، عمان، مسقط اور ابوظہبی جانے لگی تھی۔ صابر کے باپ نے صابر کو خط لکھا کہ اچھا موقع ہے، تم بھی کوشش کرو اور دبئی کی طرف نکل جاؤ، کسی طرح قرضے سے جان چھوٹ جائے۔ بات کی حقیقت اور وقت کی نزاکت کو سمجھے بغیر ہی صابر نے دبئی کے لیے کوشش کی، اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کا ویزا بھی لگ گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ پیچھے گھر والوں کی موج لگ گئی، کبھی بچے نہ ہونے کا تانا تو کبھی مانگے کے ٹکڑوں کا، کبھی بڑی عمر کا تو کبھی لاوارث ہونے کا۔ فون ہوتے نہیں تھے۔ صابر کا خط گھر آیا، باپ نے باہر ہی کسی سے پڑھوایا اور باہر ہی سے جواب لکھوا کر پوسٹ کر دیا۔ صابر نے دوبارہ جب خط لکھا تو بیچ میں آپا جی کا سلام دعا بھی لکھ ڈالا اور حال احوال بھی پوچھ لیا۔ بس پھر کیا تھا؟ پہلے تو صرف گالم گلوچ اور تو تکرار تھی، اب تو ان پر ہاتھ بھی اٹھنے لگا تھا۔ سسر نے جتنی جہالت سیکھی تھی ساری کی ساری آپا جی کے مقابل استعمال کر لی۔ نندے سسرال سے اٹھ اٹھ کے لڑنے آتی۔ صابر نے پیسے بھیجے اور خط لکھا کہ ان پیسوں میں سے بانو آپا جی کو بھی کچھ دے دیجیے گا۔ جلتی پہ تیل کیا، سیدھا سیدھا پیٹرول ہی گر گیا، جبکہ صابر کو کوئی علم نہیں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے خیر خیریت کا خط ہر ماہ اسے مل جاتا تھا۔ بانو آپا جی کے والد بیمار ہو گئے، جن کا آپا جی کے علاوہ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپا جی صبح شام ان کی دیکھ بھال کے لیے آتی، پیچھے ساس سسر نے کئی اور محاذ کھول دیے ہوتے۔ بیمار باپ رات کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھیں اور آنے والے حالات بھی ان کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس خاندان نے بالآخر ان کے ساتھ جو حال کرنا ہے وہ ان کی سمجھ میں سب آ رہا تھا، انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا وہ ابو کے پاس ہی آ گئیں۔ باپ نے صابر کو خط لکھوا بھیجا کہ آپا جی تو لڑ جھگڑ کے میکے جا بیٹھی ہیں، اسے اس گھر سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ صابر نے آپا جی کو خط لکھا، لیکن صابر کا باپ جانتا تھا کہ صابر ایسا کرے گا۔ اس نے خود ہی پوسٹ آفس سے آپا جی کے نام کا خط وصول کر لیا، علاقے بھر میں ڈنڈورا پیٹ دیا کہ ان کے بیٹے کی دولت دنیا کھا رہی ہے، بیٹے کو ماں باپ سے جدا کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نہ پھر صابر کا خط آیا آپا جی کی طرف اور نہ ہی آپا جی کی سچائی کا علم اسے ہو سکا۔ ہر بار صابر کو کسی نئے قرضے کے متعلق بتایا جاتا اور دبئی اس کے لیے قید خانہ بن گئی۔ بانو آپا جی کے والد فوت ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے گھر واپس آئیں تو انہیں کسی نے گھر میں گھسنے نہیں دیا کہ اب صابر آئے گا تو فیصلہ ہوگا۔ وہ واپس چلی گئیں۔ محلے کی بچیاں پارا پڑھنے آنے لگیں۔ گھر میں دوسری چاچیوں کے کمرے بھی تھے، ان کو بچوں کے آنے جانے اور شور شرابے نے ستانا بھی شروع کر دیا تھا۔ آپا جی نے اپنے کمرے کی پشت جو کہ گلی کی طرف تھی وہاں سے ایک چھوٹا سا دروازہ نکلوایا، نہ بچے گھر میں داخل ہوں نہ کسی کو اعتراض ہو۔ اب سسرال والوں کو ایک نیا موضوع مل گیا کہ کمرے کی پشت سے دروازہ نکالنے کا مطلب چور دروازہ ہوتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ دروازہ کس کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب باپ کی زندگی میں تو بیٹے اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، والدین کا فرمان حرف آخر ہوتا تھا۔ شادی کے بعد اس جوڑے کی ہمیشہ دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک فیملی بنانا، دوسرے فیملی کے لیے کچھ بنانا۔ یہ جوڑا دونوں معاملات میں ناکام کر دیا گیا تھا۔ آپا جی کے پاس فیملی بنانے کا جو تھوڑا وقت بچا تھا
وہ دوریوں میں گزر گیا اور صابر ابھی تک باپ کے بکھیڑے ہی نہ سمیٹ پا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی کوئی سیف سائٹ نہ تھی۔ اس کی پردیس کی کمائی سے آپا جی پر ایک پائی بھی حرام تھی۔ 6 سال گزر گئے۔ آپا جی کو یوں لگتا تھا جیسے وہ صابر سے کبھی خواب میں کہیں ملی تھی۔ آنکھ کھلی تو پھر وہ کسی منظر میں انہیں نظر نہیں آیا۔ صابر کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسے خط لکھ کر بلایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلی فرمائش پوتے کی ہوئی، جو اب یقیناً آپا جی کے بس کی بات نہیں تھی۔ صابر پر اس قدر دباؤ ڈلوایا گیا کہ آپا جی کو طلاق دلوا دی گئی۔ صابر جانتا تھا کہ آپا جی جب تک اس کی زندگی میں رہیں گی سسرال والوں کا ظلم و ستم بند نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپا جی کو واپس ان کی خالی زندگی میں بھیج دیا جائے۔ اب صابر کی دوسری شادی کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ شادی بھی ہو گئی۔ دوسری بیوی اچھی تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی۔ صابر سال بھر ملک سے باہر نہیں گیا۔ آپا جی کے خاندان والوں کا رویہ کچھ زیادہ ہی سرد ہو گیا تھا۔ ادھر صابر کے حالات پھر تنگ ہوئے تو دوبارہ کوشش کی اور باہر چلا گیا۔ مختلف دینی تنظیموں نے دیہی علاقوں میں مدرسے بنانا شروع کیے تھے، اور پھر ایک دن کسی کو خبر بھی نہ ہوئی اور آپا جی اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اپنے کمرے کے دونوں دروازے کھلے چھوڑ کر کسی مدرسے میں چلی گئیں۔ 10 سال گزر گئے۔ پتہ کیا خاک بتلائیں نشاں ہے بے نشاں اپنا، لگا بیٹھے جہاں بستر وہیں سمجھو مکان اپنا۔ اسی دوران صابر کتنی بار ملک آیا، نہ کوئی اولاد ہوئی، نہ سکون ملا۔ پچھتاوے کے مارے ماں ہاتھ ملتی ملتی اور باپ آہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا گیا۔ گھر کی خوفناک ویرانی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ ایک دن آپا جی کی گلی سے گزرتے ہوئے صابر کو اسی گلی میں چھوڑی ہوئی آپا جی کا خیال آیا، بالکل ویسے جیسے کسی بکروال نے اپنی بیوی کی فوتگی پہ اپنا نوزائیدہ بچہ کسی غار میں چھوڑا تھا اور غار کا دہانہ بڑا سا پتھر رکھ کے بند کر دیا تھا اور اپنا ریوڑ لے کے آگے بڑھ گیا تھا۔ 6 ماہ بعد جب اسی غار کے راستے سے اس کا گزر ہوا تو اسے خیال آیا کہ غار میں دیکھ تو لے کہ اس کی کوئی ہڈی پسلی باقی بھی ہے کہ نہیں، لیکن غار کے دہانے سے پتھر ہٹایا تو دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ غار کی چھت سے نیچے آئی ہوئی درخت کی ایک جڑ کو منہ میں لیے ادھر ادھر کرال کر رہا تھا، اور رب قادر اس جڑ میں سے اسے خوراک دے کے پال رہا تھا۔ لیکن ہر بار معجزے نہیں ہوتے۔ غار میں چھوڑے ہوئے لوگ ہر بار غار ہی میں سے نہیں ملتے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں فلاں مدرسے میں آپا جی پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ صابر سیدھا اس مدرسے جا پہنچا۔ مدرسے کے منتظم صاحب سے ساری بات کی اور اتنا کہا کہ میں صرف ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ بڑے خدا شناس ہوتے ہیں، وہ بندے اور خدا کے درمیان نہیں آتے۔ صابر کو آپا جی سے ملوانے کی اجازت دی گئی۔ آپا جی گیسٹ روم میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ انہوں نے صابر کو دیکھا، نہ ہی اس کی طرف رخ کیا۔ صابر نے کہا کہ وہ ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا، نہ نان نفقہ، نہ حق مہر، نہ عزت، نہ سکون۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کسی کی بیٹی کو جینے کی آس دلا کے جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ محبت کا مجرم تھا اور محبت اپنے مجرم کو کبھی معاف نہیں کرتی، لیکن وہ والدین کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ آپا جی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تم تو پتہ نہیں کس وقتی جذبے کی رو میں بہہ کر مجھ سے ہمدردی کرنے لگے تھے، جبکہ میں نے تو قرآن کی صورت کے بعد دیکھی ہی تمہاری صورت تھی، اور پیار نہ محبت، میں تو سیدھا سیدھا عشق ہی کر بیٹھی۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عشق جس کو طلاق دیتا ہے، عشق جس کو طلاق دیتا ہے اس کی باقی حیات عدت ہے۔ آزاد بھی تم تھے، مجبور بھی تم تھے، میں نے تو تمہارے کہنے پہ اپنا دامن پھیلا دیا تھا۔ اب ستارے ہوں یا انگارے، جو تمہاری عطا میں سمیٹ کے آ گئی۔ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جنہیں اپنانے کی خاطر ہم زمانے سے لڑ جاتے ہیں، زہر کا پیالہ تک پی جاتے ہیں،
अपनों से टक्कर लेके जीत जाते हैं तो याद रखें हमारी इस जीत के पीछे कई लोगों की हार होती है और हारने वाले लोग जीतने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौका मिलते ही वो उन्हें हरा देते हैं। मोहब्बत पौधों की मानद होती है, उसे लगा के भूल नहीं जाते, उसकी आबियारी और हिफाजत करते हैं। और जिन्हें हम डंके की चोट पे अपनाते हैं उन्हें ज़माना की ठोकरों पे नहीं छोड़ना चाहिए। किसी का सब्र और खामोशी हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और किसी एक इंसान के लिए फ़रिश्ते से बेहतर होने का किरदार अदा कीजिए। अल्लाह की अमान।